فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، حسب روایت اسی بات کو منتخب کیا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس حوالے سے باتوں کو سنتے ہیں، احادیث کو، واقعات کو سنتے ہیں کہ دل جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ تو اگلا جمعہ جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا رسکی سا جمعہ تھا۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے، یہ راتی 11 بجے بھی اعلان کر سکتے ہیں پئی صبح عید ہے، اس لیے میں نے کہا یہی بہتر ہے کہ اسی جمعے ہم توبہ کے موضوع کو منتخب کر لیں، کیونکہ یہ جمعہ تو ایسا ہے کہ میں ذاتی طور پر خود اس کا انتظار کرتا ہوں۔ دل نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سب سے پہلے تو میں آج یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ استغفار اور توبہ کرنے سے پہلے کہ انسان سے گناہ جب جب ہوتا ہے، گناہ کے محرکات میں بھی کئی ایسے سٹیپ آتے ہیں جب انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ گناہ کرنے میں انسان کو 5 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے اسباب گناہ، پھر آتا ہے تحریک گناہ، پھر خواہش گناہ، پھر امکان گناہ اور پھر عملاً گناہ۔ ان 5 سٹیپ کو پار کر کے ایک انسان گناہ تک پہنچتا ہے۔ مومن کا کمال تو یہی ہے کہ وہ ان 5 میں سے جہاں پر رک جائے وہیں پر اللہ رب العزت اس کو عنایت کر دیتا ہے اور اسے گناہ سے معافی عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اسباب گناہ۔ اس کو مجھے ایک مثال سے آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کمرے میں انٹر ہوتے ہیں اور وہاں پر LED، سامنے ایک بڑی سی LED لگی ہوئی ہے اور وہاں انٹرنیٹ موجود ہے۔ آپ تنہا ہیں، کمرے میں کوئی اور نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کا روم ہے، پرسنل روم ہے، یہ LED موجود ہے، آپ تنہا ہیں، آپ کو یہ علم ہے کہ اس کے اوپر آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی فلم، کوئی بھی ڈرامہ، کوئی بھی ویڈیو آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ گناہ کرنے کا اسباب موجود ہے، گناہ کرنے کے اسباب موجود ہیں، آپ تنہا ہیں اور سبب موجود ہے۔ اب جب سبب موجود ہوگا تو دوسری چیز شیطان تحریک گناہ پیدا کرے گا، آپ کے ذہن میں خیال ڈالے گا کہ یار تو اکیلا ہے، تنہا ہے، چل اس پر کچھ لگا کے دیکھ ہی لیتے ہیں، اس پہ کوئی فلم دیکھ لیں، کوئی ڈرامہ۔ اب یہ آپ کا ایمان ہے کہ آپ شیطان سے کتنی فائٹ کر کے کیا دیکھتے ہیں اس کے اوپر، یہ آپ کے ایمان کا لیول ہے۔ اگر شیطان تحریک گناہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، آپ کے اندر گناہ کی تحریک اس نے پیدا کر دی، تو پھر آپ لازماً آن کر کے کچھ دیکھیں گے، پھر جو آپ دیکھیں گے اس کے نتیجے میں شیطان آپ کے اندر خواہش گناہ پیدا کرے گا۔ آپ نے ایک مووی دیکھی جس میں ایک شخص نے کسی گرل فرینڈ کے ساتھ بڑی انجوائمنٹ کی لائف میں، یا جس نے کسی سے محبت کی اور محبت کی خاطر سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ اب شیطان یہ خواہش دل میں پیدا کرے گا کہ اگر یہ گناہ کر کے لذت حاصل کر سکتا ہے تو کیوں نہیں یہ گناہ کر سکتا؟ تجھے بھی ایک گرل فرینڈ بنانی چاہیے، تجھے بھی اس طرح شراب نوشی کرنی چاہیے، جس طرح یہ پھر رہا ہے اس طرح تجھے بھی کوئی ایکشن مارنے چاہیے۔ تو اب آپ کے دل کے اندر خواہش گناہ پیدا ہوگا، ہر لمحے پہ آپ کی ایک جنگ ہوگی، آپ کے ضمیر کی اور شیطان کی ایک جنگ ہوگی، ہر لمحے پہ آپ کو روکا بھی جائے گا اور شیطان کی طرف سے پش بھی کیا جائے گا۔ پھر آکے چوتھی چیز ہوگی امکان گناہ۔ اب آپ کے اندر شیطان نے خواہش گناہ پیدا کر دی ہے، اب وہ امکان گناہ سجھائے گا، اب وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ تم یہ گناہ کیسے کر سکتے ہو،
تمہاری فرینڈ لسٹ میں کون کون سی لڑکی ہے جس سے تم رابطہ کر سکتے ہو، تم کس طرح کسی کو گرل فرینڈ بنا سکتے ہو، تم کس طرح کسی سے محبت کر سکتے ہو، تم کس طرح یہ روپ اپنا سکتے ہو جو تم نے دیکھا ہے، تمہارے پاس کس طرح یہ شہانہ لائف آ سکتی ہے. تو پھر امکان گناہ پر انسان سوچے گا، سرچ کرے گا. اگر شیطان امکان گناہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آتا ہے عملاً گناہ، پھر آپ وہ گناہ کر بیٹھیں گے. کتنے سٹیپ پہ انسان جنگ لڑتا ہے، کتنے سٹیپ پہ انسان گناہ سے لڑتا ہے. تو بڑا ہی نادان ہے وہ انسان جو اتنے سٹیپس پہ بھی واپس نہ آ سکے، اور بڑے ہی با کمال ہیں وہ لوگ جو آج ہمیں نایاب نظر آتے ہیں، خال خال اس امت میں نظر آتے ہیں. وہ اشک سحر گاہی سے جو کرتے ہیں ظالم وضو، وہ لوگ اب نظر نہیں آئیں گے جو اسباب گناہ ہی نہیں رکھتے، جو اسباب گناہ ہی نہیں رکھتے، وہ اب نظر نہیں. لیکن قرآن یہی کہتا ہے کہ کامیاب ہونا ہے تو ولا تقربوا الزنا، اسباب زنا چھوڑ دو، اپنے اوپر مان نہ کرو کہ تم گناہ سے بچ سکتے. پھر دیکھیں شیطان کے اور بڑے ہتھ کنڈے ہیں. ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے حالانکہ انسان گناہ کرنا نہیں چاہتا. شیطان انسان سے گناہ کروا جاتا ہے حالانکہ گناہ کرنا نہیں چاہتا، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ گناہ ہو کیوں رہا ہے. جس وجہ سے گناہ ہو رہا ہوتا ہے وہ وجہ حرام نہیں ہوتی، وہ وجہ جائز ہوتی ہے، لیکن انسان نادان ہے، سمجھ نہیں پاتا شیطان کی چال کو. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں اور آپ ہم لوگ یہاں پہ دارالسلام میں الحمدللہ جتنے بھی افراد موجود ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سب کو اگر فجر کی نماز رہ جائے، ہماری اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو فجر کی نماز با جماعت پڑھنا نہ چاہتا ہو. ہم سب پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کتنے ہی ایسے ہم جیسے نادان ہیں جن سے اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ فجر کی نماز ان کی رہ جاتی، فجر کی نماز قضا ہو جاتی. کتنی کو حاضری فجر کی نماز میں ہوتی؟ کیوں؟ ہم چاہتے نہیں ہیں نا، لیکن پھر بھی ہم سے یہ گناہ ہوتا ہے. پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں. اب شیطان کیا کہتا ہے؟ رات کو لیٹ سونا کوئی گناہ ہے؟ بتائیں، رات کو لیٹ سونا کوئی گناہ ہے؟ گناہ نہیں، برا ضرور ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن رات کو تاخیر سے سونا، 2 بجے سونا، 3 بجے سونا، یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے نا. تو شیطان آپ کو یہ باور کرواتا ہے کہ پھر کیا ہوا اگر تم رات کو لیٹ سوتے ہو، دیر تک جاگتے ہو، یہ کلچر ہے، یہ ٹرینڈ ہے، یہ ڈیولپ ہو چکا ہے. لیکن آپ جب اس کی مان کر اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ اگلا گناہ کروا دیتا ہے. آپ جب ریلیکس ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں لیٹ سونا ہے، تو بھائی رات کو 2 بجے جب سو گے پھر 5 بجے شیطان اٹھنے نہیں دیتا، پھر وہ تھپکی دینے کے لیے بھی پاس کھڑا ہوتا ہے. تو زندگی میں کتنے ہی ایسے کام ہیں، وہ کام گناہ نہیں ہوتے، وہ کام غلط نہیں ہوتے، وہ کام حرام نہیں ہوتے، مگر ان کاموں میں ریلیکسیشن کی وجہ سے شیطان ہم سے اگلے گناہ کرواتا ہے. گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو پچھلی ریلیکسیشن کو ختم کرنا پڑے گا. گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو پچھلے اقدامات کرنے پڑے ہوں گے. بات وہی آ جاتی ہے، کنارے تک پہنچنے سے پہلے انسان واپس مڑ جائے تو مڑنا آسان ہوتا ہے. جتنا آگے جاتے چلے جاؤ گے واپسی کے راستے اتنے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں. گناہ میں جتنا انسان آگے چلتا چلا جاتا ہے واپسی کے راستے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہاں، لیکن واپسی کا ایک بڑا پرفیکٹ راستہ جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ اتنا پیارا راستہ ہے کہ اگر یہ راستہ انسان کو نصیب ہو جائے تو انسان کی زندگی امر ہو جائے. یہ راستہ ہے محبت کا راستہ، یہ راستہ ہے الفت کا راستہ، یہ راستہ ہے چاہت کا راستہ. جس نے کبھی آم کھایا نہ ہونا اسے نہیں پتا ہوتا آم کی لذت کیا ہے. پتا ہے، جس نے کھایا ہی نہیں اسے کیا پتا آم کی لذت. جس نے کبھی انگور چکھا ہی نہیں اسے کیا پتا انگور کتنا لذیذ ہے. تو ہم نے چونکہ اس محبت کا مزہ چکھا نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں پتا نہیں ہے یہ محبت کیا ہے. لیکن جنہیں یہ محبت نصیب ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ محبت کیا ہے. اور یہ محبت پتہ ہے کیا ہے؟
انسان اللہ رب العزت سے محبت کر لے. اللہ سے، اللہ کو ماننا ایک الگ چیز ہے، اس کی عبادت ایک الگ چیز ہے، محبت ایک الگ درجہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، دنیاوی لائف میں دیکھیں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے وہ باپ، ماں، بھائی، بہن، بیوی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیٹی، بیٹا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک فطری بات ہے. بس کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان شدید محبت کرتا ہے. سب سے پہلی کوشش جس سے میں محبت کرتا ہوں نا، اگر میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں نا، تو میری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں اس کے ساتھ جس سے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. محبوب کو کبھی کوئی ناراض کرنا پسند کرتا ہے؟ بتاؤ. کبھی نہیں کوئی چاہتا کہ محبوب اس سے ناراض. اگر اللہ سے حقیقی محبت ہو جائے گی نا، پہلا کام تم یہ کرو گے، تم کوئی ایسا کام ہی نہیں کرو گے کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے. دوسری چیز، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے بچتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اور صرف ناراضگی سے نہیں بچتا بلکہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گفٹ دیتا ہے، اس کو تحائف دیتا ہے، اس کو اچھی اچھی باتیں سناتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑی بڑی اس کے اخلاق پیش کرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے. اگر اللہ سے محبت ہو گئی تو دوسرا کام یہ کرو گے کہ تم وہ کام کرنا شروع کر دو گے جن سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے. تمہارے اندر نیکی آ جائے گی، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا. اور تیسرے کام سے ہماری گفتگو کا اب آغاز ہوگا، اور وہ تیسرا کام کیا ہے؟ اگر کبھی محبوب ناراض ہو جائے، انسان ہے نا، محبوب سے کے سامنے کوئی غلطی ہو گئی، اس کو خوش نہیں کر سکے، اس کا دل دکھ گیا، محبوب ناراض ہو جائے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ کبھی آپ نے دیوانے کی، اس کی جو محبت کرتا ہے کسی سے، کیفیت دیکھی؟ اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی. ایسی بے شمار شاعری بنی ہے، ایسے بے شمار اشعار بنے ہیں. نوجوانوں کو پوچھ کے دیکھ لیں، یہاں کسی دیوانے کو اٹھا کر پوچھ کے دیکھ لیں، اگر کبھی کوئی ناراضگی ہو جائے نا تو راتوں کو نیند نہیں آتی، سکھ چین نہیں آتا. انسان کے دل کے اندر ایک آگ لگی رہتی ہے، ایک بے چینی رہتی ہے، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، لوگوں سے ملنا اچھا نہیں لگتا. اللہ کی قسم، اگر یہ کیفیت جو انسانوں کے لیے میرے اور آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے، جو انسانوں کی محبت میں ہم دیوانے ہوئے ہیں، اگر یہ کیفیت میری اور آپ کی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت میں پیدا ہو جائے، ہمیں اس وقت تک نیند نہ آئے جب تک ہم اللہ سے توبہ نہ کر لیں. ہمیں اس وقت تک کھانا کھانے کو دل نہ کرے جب تک کہ ہم اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، جب تک ہم اس کے سامنے رو نہ لیں، جب تک ہم اس کو راضی نہ کر لیں. اس کی ناراضگی ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں برداشت نہ ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان نادان ہے، لیکن اس کی نادانی کے باوجود وہ رب العالمین پتہ کیا کہتا ہے؟ اس کا اور ہمارا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے. وہ آقا اور غلام، ہم غلام ہیں. وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں. اچھا، ایک تعلق ہوتا ہے مالک اور ملازم کا. ایک تعلق کیا ہوتا ہے؟ مالک اور ملازم کا. ایک تعلق ہوتا ہے آقا اور غلام کا. ملازم کو آپشن ہوتی ہے ملازمت سے نکلنے کی، غلام کے پاس آپشن نہیں ہوتی، غلامی سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی. آقا جو ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے غلامی سے نکالنے کا. اچھا، ملازم اگر کوئی غلطی کرے تو بتائیں کیا وہ ملازمت سے محروم ہو جاتا ہے؟ نہیں نا. آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں آئندہ نہ کرنا، چل دوبارہ کام پہ لگ جا. وہ ملازم ہی رہتا ہے. کئی غلطیاں کرنے کے باوجود بھی ملازم ہی رہتا ہے. حتیٰ کہ کوئی بہت بڑی غلطی کرے تو ملازمت سے فارغ ہوتا ہے. اور غلام، اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، تم میرے ملازم نہیں ہو، تم میرے غلام ہو، اور میں تمہیں اپنی غلامی میں یہ اعلان کرتا ہوں جتنے مرضی گناہ کر لینا، میں تمہیں غلامی سے نہیں نکالوں گا. میں تمہیں
غلامی سے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں غلامی سے نکال دیا، میں آقا ہوں، آقا رہوں گا، تم غلام ہو، غلام رہو گے، بس کرنا صرف اتنا جب غلطی ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم غلام نہیں رہے، یہی ماننا کہ تم غلام ہو، تم میرے آج بھی بندے ہو، تم اس بندگی سے نکل نہیں سکتے، تمہارا اختیار نہیں ہے، بس کرنا صرف اتنا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ تمہیں بحال نہیں کرے گا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، وہ تو یہ کہتا ہے اے ابن آدم اگر تو نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، ساری زندگی تو نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا ہو، مجھ سے معافی سچے دل سے مانگ لے، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں سارے معاف کر دوں، مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے انتقام لے کے کیا کرنا ہے، اس نے اپنے بندے کو سزا دے کے کیا کرنا ہے، وہ تو کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وہ لوگ جن سے بے حیائی کا کوئی کام ہو گیا، کوئی بڑا گناہ، کوئی بڑی غلطی ہو گئی، یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر لیا، پھر کیا ہوا، ذکر اللہ، پھر انہیں یاد آیا نہیں کوئی بات نہیں، ہم کس کے غلام ہیں، ہم کس کے غلام، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا مالک تو اللہ ہے، پھر انہیں یاد آیا کہ اللہ ہے، فاستغفروا لذنوبہم، پھر انہوں نے کہا یا اللہ میں گناہگار خطا کار تجھ سے معافی مانگتا ہوں، غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، نفس کے پیچھے چل گیا، خواہش کے اندر ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ یوں سمجھے کہ بندہ معافی مانگ رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے ارد گرد کھڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتے ہوں گے وہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس کو میں معاف نہیں کروں گا تو معاف کون کرے گا، یہ جائے گا کہاں بیچارہ، اس کے پاس کوئی اور در نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور آستانہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور راہ نہیں ہے سوائے ان خالی ہاتھوں کے جو اس نے میرے سامنے اٹھا دیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ ایسی سعادت کی بات ہے کہ یہ شیطان انسان ہے نا، فتنوں کا دور ہے، ہم ایسے گناہوں کے اندر اللہ کی قسم جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم نکلنا بھی چاہیں تو ہم نکل نہیں پاتے، لمحے لمحے پہ گناہ ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں مگر میں کیا کروں، میں جکڑا ایسا گیا ہوں اس دلدل میں کہ میں نکلتا نہیں، لیکن پھر چلو کم از کم رات کو توبہ تو کرو اللہ رب العزت سے، معافی تو مانگو اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ میں بہت برا پھنسا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے نکال دے، کوئی سٹیپ تو لو، کوئی دلیری تو دکھاؤ، کوئی اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ تو اٹھاؤ۔ شیطان نے بھی اللہ کو یہی کہا تھا، اے اللہ تو نے آدم کو مجھ پہ فوقیت تو دی، تو نے آدم کو مجھ سے سجدہ تو کروانے کا حکم جاری کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا، لیکن اس نے پتا کیا کہا، اس نے کہا اللہ کو چیلنج کیا، اس نے بندے پر چیلنج اللہ کو، اے اللہ تو نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں اس کو دائیں سے بھی بہکاؤں گا، میں اس کو بائیں سے بھی بہکاؤں گا، میں اس کو بے حیائی کے پیچھے لگاؤں گا، میں اس کو مال کے فتنے میں مبتلا کروں گا، میں اس کو موسیقی سناؤں گا، میں اس کے اندر خواہش حب دنیا پیدا کروں گا، میں اس سے اس کے بھائی کا خون کرواؤں گا، یہ اپنے باپ کا گریبان پکڑے گا، یہ اپنی بہنوں کا حق کھائے گا، یہ درندہ صرف انسان ظلم و زیادتی کے انبار لگائے گا، تو دیکھے گا کہ یہ خون بھی بہائے گا، یہ عزتیں بھی تار تار کرے گا، میں اس کی نگاہوں پہ بھی حملہ کروں گا، میں اس کی زبان سے زبان درازیاں بھی کرواؤں گا، میں اس کی زبان سے گالی گلوچ بھی اگلواؤں گا، یہ سارے گناہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس بندے سے کرواؤں گا جسے تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ شیطان یہ سب کچھ میرے بندوں کو ورگلانے والے کام کرے گا، یہ اپنے گھوڑے دوڑائے گا، یہ اپنی طاقت آزمائے گا، کتنے فتنے ہیں شیطان کے پھیلے ہوئے، ہماری جیبوں میں فتنے، ہماری انگلیوں میں فتنے، ہمارے گھروں میں فتنے، ایک طاقت ہے ان سارے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، ایک طاقت جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی اور شیطان کو مایوس کر دیا۔
اللہ نے شیطان کی ساری بات کو سنا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ آور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس پھر سن، جو تجھ سے ہوا وہ تو کر لیں، میرا بھی اپنے بندوں کے لیے یہ اعلان ہے، قیامت تک کے لیے اعلان ہے، موت کے آخری لمحے تک کے لیے اعلان ہے، جب تک کہ فرشتہ میرے بندے کے سرہانے نہیں بیٹھ جاتا اس سے پہلے تک کے لیے اعلان ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، جب تک معافی مانگتے رہیں گے معاف کرتا رہوں گا۔ انسان کو سب سے بڑی مایوسی ایک یہ بھی شیطان ڈال دیتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں معافی کے قابل نہیں رہا۔ بس اوقات یہ کیفیت آتی ہے انسان کے اندر، انسان کہتا ہے میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں اب معافی کے قابل نہیں رہا۔ اس بڑے گناہ کی معافی سن لیجئے، اس بڑے گناہ، جو یہ سوچتا ہے نا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، وہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، اور یہ گمان کر کے وہ توبہ سے دور رہتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے ہاتھ جوڑنے سے دور رہتا ہے، وہ یہ حدیث سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا ہو، اس نے ہر گناہ کیا، اس نے ہر غلطی کی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی وہ یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا اس کے لیے بھی کوئی معافی کا پروانہ ہے؟ کیا اسے بھی اللہ اپنا قرب عطا کرے گا؟ کیا اسے بھی اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی کی بات کیا کرتے ہیں، تو اپنی بات کر۔ وہ خود ہی تھا، کسی کی بات کیا کرتے ہیں، ہم تو تیری بات کرتے ہیں، تو بتا گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا فافعلوا الخیرات وتترکوا السیئات، آج کے بعد پچھلے جو گناہ تھے نا وہ چھوڑ دے، وہ نہیں دوبارہ دہرانے، پچھلے گناہوں کو ترک کر دے اور آئندہ سے نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ کیا کرے گا اللہ؟ معاف کرے گا؟ نہیں، صرف معاف نہیں، معاف تو پیچھے رہ گئی، معافی تو اب پیچھے رہ جانے لگی ہے، معافی تو اب نچلا درجہ بننے لگی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت تیرے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ وہ جو روایت آتی ہے نا، وہ بندہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو پکڑ کے لاؤ نا ذرا ادھر، لے آؤ ذرا سائڈ پہ کرو اس کو نا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے ایویں ہلکے پھلکے گیڑے شیڑے، یہ وہ آ رہا ہوں جا رہا ہوں، دے رہا ہوں پیمنٹ، پرسوں لے لینا، چوتھ نو لے لینا، اج لے لینا، کل لے لینا، چیک لے لو، فلانا کر لو، بس آئی کہ آئی پیمنٹ۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے آج کل، یہ چھوٹے چھوٹے ہی کہنے کو تو، بنانے کو تو ان کو بڑا بنا لو، لیکن آج کل یہ چھوٹے چھوٹے۔ تو فرشتے اس کو سائڈ پہ کر کے کہیں گے یار تھوڑی سی تو نے فیس بک دیکھی تھی، تھوڑا سا تو یوٹیوب پہ بھی چلو ہاتھ مار سیدھا کر لیتا تھا، ٹک ٹاک بھی انسٹال کر لیتا تھا، پھر ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ یہ جو کرتا تھا نا، ایسے کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ بندہ کہے گا کرتا تھا۔ اچھا وہ بڑے بڑے نہیں ہلے آئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کو لائیں گے، فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے نے سارے مان لیے، چھوٹے چھوٹے سارے مان لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بندہ نا اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہوگا، اندر ہی اندر، جتنا کسی نے حساب کر رہے ہو نا تو انہوں کی پیمنٹ بھول جائے نا تو بندہ اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہے، کوئی گل نہیں ہے تینوں یاد ہی نہیں نا، انہوں تھلے لا کے رکھوں گا جو ہوئے گی جدوں پھر دے داں گا۔ بندہ سوچتا ہے چلو یہ تے بچے، یہ 2-4 لاکھ انہوں یاد ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، یہ تے سائڈ تے رکھو۔ تو وہ بندہ بھی سوچے گا وہ جڑے وڈے وڈے سی نا وہ تے چلو انہاں نوں یاد ہی نہیں، چھوٹے چھوٹیاں دی خیر ہے، کوئی 2-4 لتر پے بھی جان گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھی بندے یہ یاد ہے، یہ جو گنوائے یاد ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چل اب تو نے مان ہی لیے ہیں۔ تو بندہ جب گناہ ہی مان لے تو پھر جو نہیں نہ مانتا اس کو منوانا پڑتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو جو مان ہی لے اس کا کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جب تم مان ہی لے تو پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ فرشتوں ایسا کرو جتنے گناہ اس نے مانے ہیں نا ان سب کو اس کے نامہ اعمال میں کنورٹ کر کے نیکیاں لکھ دو۔ تو وہ کہے گا یا اللہ ٹھہرو میرے بڑے وڈے وڈے بھی گناہ سی جڑے انہاں نوں یاد ہی نہیں ہے۔ اس وقت کہے گا اللہ تعالیٰ ٹھہر وہ بڑے بڑے ذرا وہ بھی لکھو تاکہ وہ بھی کنورٹر میں ڈال کے، وہ بھی PDF میں ڈال میں کنورٹ کر کے، تو وہ بھی کنورٹر کے ذریعے سے
اللہ رب العزت نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے. اس کے لیے کیا مشکل. وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اور آپ اکثر ہم یہ سوچتے ہوں گے ایک گناہ ہوا، ہم کہتے ہیں بس دوبارہ نہیں کرنا، پھر ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اب نہیں کرنا، پھر ہو جاتا ہے. وہ 5-6 دفعہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اپنے آپ میں سوچتا ہے یار ہن کوئی نہ 4-5 دن ٹھہر ہی جائیے پھر ہی توبہ کریں. ہن ہیٹ ہوتے لگاتار جگہ بعد دیگرے روز ہی توبہ کر رہے ہیں، روز ہی گناہ ہو رہا ہے. ہن شرم آندی ہے اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے کہ بندہ روز ہی گناہ کر کے روز ہی آ جاتا ہے، ہن 4-5 دن کٹ لئیے. وہ یہ 4-5 دن کٹنے والے جو ہے نا، ان ایسے صحابہ اکرام بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی یہ فیلنگز تھی، ان کے اندر بھی یہ جذبات تھے. وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا صحابہ اکرام کا حیا دیکھیں، سوال کرنے میں حیا کو کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا، حیا کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کسی بندے سے گناہ ہو جائے، کبھی کسی بندے سے گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل پہ نا ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. فرمایا اگر بندہ توبہ کر لے، آپ نے فرمایا وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے. اس نے صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گناہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا پھر توبہ، پھر وہ دھبا لگ جائے گا. انہوں نے کہا پھر معافی مانگ لیا. آپ نے فرمایا پھر صاحب. وہ 3-4 دفعہ نا حدیث میں 3 دفعہ کا الفاظ، 3 دفعہ انہوں نے یہ سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ یہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ آخر کتنی کو سٹیپ ہیں، کتنی کو دفعہ کر کے معافی، کر کے معافی، کر کے معافی. تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اے بندہ اے خدا سن، تو جو پوچھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنے سے تو شرما سکتا ہے، وہ تجھے معاف کرنے سے اکتانے والا نہیں. وہ کبھی نہیں کہتا کہ میرا بندہ اتنی دفعہ معافی مانگ رہا ہے، اتنی دفعہ معافی مانگ رہا ہے. نہیں نہیں، وہ تو کہتا ہے مجھے اپنے بندے کے معافی مانگنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی خوشی تو اس شخص کو نہیں ہوتی جس کی جنگل میں سواری کھو جائے اور پھر اس کو سواری مل جائے اور وہ خوشی میں کہنے لگ جائے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اس خوشی کے عالم میں اس کے الفاظ پہ قابو نہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے سے بھی زیادہ اس وقت خوشی محسوس کرتا ہے جب بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے. جب بندہ اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی. اور اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے، یاد رکھنا، اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے، بندوں سے معافی مانگنا بڑا مشکل. بندے سے معافی مانگنے میں تو انسان کو اپنی انا کا، اپنے اندر پائی جانے والی خودداری کا، اپنی خودی کا خون کر کے بندے سے معافی مانگنی پڑتی. بندے سے معافی مانگنا بڑا مشکل اور بندے کو معاف کرنا بھی بڑا مشکل ہے. جب انسان کے پاس اقتدار اور اختیار آتا ہے نا، جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ میری معافی کے رحم و کرم پہ یہ ہے، تو پھر بندہ معاف نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت وہ رحمان وہ رحیم ذات ہے، وہ جب کسی کو معاف کرنے کا ارادہ کر لے گا نا، جب اس نے کہا کہ میں نے اب اس بندے کو معاف کرنا ہے، پھر وہ اللہ قیامت والے دن بندے کو بندے سے بھی معافی دلوا دے گا. بندے کو بندے سے بھی معافی دلوا دے. پتہ کیسے دلوائے گا؟ ایک بندہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا اور ایک اس کے ساتھ دوسرا بندہ. اب وہ جو مظلوم ہے وہ پتہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ وہ کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں میرا یہ فلاں فلاں نقصان کیا، اس نے دنیا میں مجھے فلاں فلاں نقصان پہنچایا، یہ مجھے اس سے دنیا میں ستاتا رہا. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک، بس جہنم میں پھینک، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو، اس کو جہنم میں پھینک. اللہ تعالیٰ کہیں گے حوصلہ کر. اچھا وہ بندہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اوپر دیکھ. جو ایسے جب اوپر دیکھے گا تو ایک جنت کا خوبصورت محل، ہیرے جواہرات، وہ جنت کا پورا منظر اللہ رب العزت اس کو دکھائے گا. وہ جب ایسے دیکھے گا بے ساختہ کہے گا یا اللہ اتنی خوبصورت جگہ، اتنا خوبصورت محل، اتنی خوبصورت بالکونی، اتنی خوبصورت یہ باغات، یہ غلام، یہ شرابن طہورا، یہ حوریں،
کس کو ملیں گی؟ اللہ کس کو ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو ملیں گی جو اپنے بھائی کو معاف کرے گا۔ کس کو ملیں گی؟ اس کو ملیں گی جو اپنے بھائی کو معاف کرے گا۔ اب وہ سوچے گا اس کے جہنم میں جانے سے مجھے کیا ملے گا؟ کیوں جی؟ کسی کے انتقام لے لیں تو اس کے سزا سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو وہ اس وقت سوچے گا کہ اس کو میں جہنم میں پھینکوا رہا تھا، اس کے جہنم میں جانے سے مجھے کیا فائدہ؟ تو اگر میں اس کو معاف کر دوں تو یہ اتنے محلات میرے، تو وہ اسی وقت تھوڑا سا سوچ کے کہے گا یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا۔ اور وہ بیچارہ اس کی وجہ سے ہی پھنسا بیٹھا تھا، وہ بیچارہ اس کی وجہ سے ہی پھنسا بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے تو نے اس کو معاف کیا، وہ بھی جنت میں چلا گیا، تو بھی جنت میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ یہ اس کی رحمت بے پایا نہیں ہے، یہ اس کا رحمان اور رحیم ہونا نہیں ہے۔ اور یقین مانیے وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ تو اتنا رحمان ہے، وہ انہ علیم بذات الصدور۔ دل سے کبھی برے نہ ہونا، بس میری ایک نصیحت یاد رکھ لو، دل سے کبھی برے نہ ہونا۔ دل کا برا انسان برا ہوتا ہے، نیت کا برا انسان برا ہوتا ہے، افعال سے غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم سے خطا ہوتی ہے، ہر ابن آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اگر دل میں ندامت ہے نا تو دو واقعے آپ کو سناتا ہوں اختصار کے ساتھ، واقعے تو لمبے لمبے ہیں لیکن صرف اشارہ کرتا ہوں۔ 99 قتل کرنے والے کی توبہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ وہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، راستے میں موت کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا، نیکی اور بدی والے آپس میں لڑنے لگے، اللہ نے کہا زمین ماپ لو، جہاں کم ہوئی اگر نیکوں کی بستی کی طرف کم ہوئی تو یہ نیک، اگر بد جہاں سے یہ جا رہا ہے وہاں پہ کم ہوئی تو یہ بد شمار ہوگا۔ اللہ نے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ قریب تھا پچھلی بستی کے، وہ قریب تھا پچھلی بستی کے، جا رہا تھا نیکوں کی بستی کی طرف، قریب تھا پچھلی بستی کے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ کے اس کو نیکوں کے قریب کر دے، سکڑ کے اس کو نیکوں کے قریب کر دے۔ فرشتوں نے پیمائش کی، وہ نیکوں میں شمار ہو گیا، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ پوری حدیث آپ بخاری کی پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہا ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، کہا نہیں کہا۔ کہاں سے کہا؟ اس نے دل سے کہا تھا، اس نے دل کے ہاتھ اٹھائے تھے، اس نے دل میں کہا تھا یا اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ دل سے اس طرف چل پڑا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی دل کی کیفیت پر اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ، جب وہ بارش کے لیے نکلے تو اللہ نے کہا ہے موسیٰ تیرے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، اس کو کیا مجمع سے نکل جائے ہم بارش نازل کر دیں۔ اور وہ سننے پہ آئے تو وہ چونٹیوں کی بھی سن لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے، قوم کو کہا واپس چلو، قوم نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے چونٹی کو سنا ہے وہ اللہ سے مانگ رہی تھی، ہمیں اب دعا کی ضرورت تھی، اللہ نے چونٹی کی سن لی۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس کو نکال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وہ کیسا گناہگار ہے، اس مجمع سے نکل جائے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب اس نے اپنی بعزتی، شاید کہ وہ کوئی پوشیدہ گناہ میں ملوث ہو، اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مجمع سے کوئی نہیں نکلا۔ اس نے نفل نہیں پڑھے، اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس نے ایسے نگاہیں اٹھائی اور دل سے کہا یا اللہ آج عزت بچا لے، میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا، جو ہو گئے وہ معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں۔ ابھی مجمع موجود ہے، بندہ کوئی نہیں نکلا اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ گل تے پٹھی پی گئی، یہ کام تے خراب ہو گیا، ان قوم میری اوپروں میری قوم، ایک قوم اور اوپروں میری قوم، قومیں بنی صحیح تے نہیں چھڈن والے۔ انہوں نے کہا موسیٰ بندہ تے نکلیا کوئی نہیں، اور تو آپ کہتے تھے بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی، بندہ تے نکلیا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا
اے موسیٰ، اب کیا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بتا وہ بندہ کیوں نہیں نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، اس بندے نے کھڑے کھڑے ہم سے معافی مانگ لی، ہم نے اسے معاف کر دیا، وہ گناہگار رہا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسان گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تانے نہیں دیتا، مجھے پتا ہے تو بڑا صوفی بنیا آج، میں سارا جاننا تیرا ماضی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جب معاف کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو حکم دیتا ہے شواہد مٹا دو، زمین کو حکم دیتا ہے گواہیاں ختم کر دو۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے گناہ کو معاف کرتا ہے ایسے کر دیتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بندہ تو بتا دے کون؟ اتنا خوش نصیب سیکنڈوں میں جس کی توبہ قبول ہوئی، پلکیں اٹھانے میں ہوئی۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ جب گناہ گار تھا ہم نے تو تب کسی کو نہیں بتایا، اب تو وہ ہمارا ہو گیا، اب کیسے بتا دیں گے؟ ایک آخری حدیث ان کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ان اللہ یدنی المؤمن، یہ بھی اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا، اللہ تعالیٰ اسی پردے میں ہمیں جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا، اس کو کہے گا بات ادھر آ۔ حدیث میں آتا ہے اپنے اتنا قریب کرے گا کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ محبت اور چاہت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی کافی نہیں، اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا جائے گا، ایسے ایک چادر اللہ رب العزت ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو کہیں گے اے میرے بندے، فلاں وقت فلاں جگہ فلاں طریقے سے فلاں گناہ کیا تھا۔ وہاں مکر نہیں سکتا بندہ، گواہیاں موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، ویڈیو بنی ہوئی ہے، اعمال لکھا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کہ کیا تھا، بندہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پھر اچھا فلاں فلاں کیا، وہ کہے گا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے اچھا تو نے کیے تو تھے، یہ بتا تیرے رب نے آج تک کسی کو پتہ چلنے دیے؟ کتنے ایسے گناہ ہیں جو مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے، کتنے ایسی غلطیاں ہیں جو ہمیں پتا ہے یا ہمارے رب کو پتا ہے۔ وہ بندہ بھی کہے گا یا اللہ تو نے کسی کو پتا نہیں چلنے دیے، چند میرے ارد گرد کے لوگ تھے ان کو بھی تو نے نہیں پتا لگنے دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر سن اے بندے، جس رب العالمین رحمان ذات نے دنیا میں چند افراد کو نہیں بتایا وہ آج اس بھرے مجمع میں تجھے رسوا نہیں کرے گا۔ ہم تیرے گناہوں کو اسی طرح پردہ بخشتے ہیں اور اسی پردے میں ہم تجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی پردے کے ساتھ اسے جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے انہیں معاف فرما دے، اور اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔